نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں غسل کا سنت کا طریقہ بتانے جا رہا ہوں، کیونکہ سنت کے بغیر غسل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس کے بغیر ہم پاک صاف نہیں ہو سکتے اور نہ ہی ہماری کوئی عبادت قبول ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اگر تم لوگ جنابت کی حالت میں ہو تو خوب پاکی حاصل کرو۔ ایک دوسری آیت میں ہے، بے شک اللہ تعالیٰ پاکی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص بیوی سے ہم بستر ہو تو اس پر غسل واجب ہو گیا، خواہ منی نہ نکلے۔ یہ حوالہ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ناپاک نہیں دیکھنا چاہتا، اس لیے پاکی کے مسائل کو قرآن پاک میں بیان کیا۔ اگر پانی ہو تو اس سے ناپاکی کو دور کرو، اگر پانی نہ ہو یا پانی موجود بھی ہو لیکن استعمال کرنے کی قدرت نہیں ہے تو تیمم کر کے ناپاکی کو دور کرو۔ ناپاکی دو طرح کی ہوتی ہے۔ نمبر 1، چھوٹی ناپاکی یعنی بے وضو ہونا۔ اس ناپاکی کو دور کرنے کے لیے شریعت نے سنت کے مطابق وضو کرنے کو مشروع قرار دیا۔ ناپاکی نمبر 2، بڑی ناپاکی جسے جنابت کہتے ہیں۔ یہ بالغ آدمی پر احتلام ہو جانے کی وجہ سے یا بیوی سے ہم بستری کرنے کی وجہ سے میاں اور بیوی دونوں پر لازم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح عورت پر ایام مخصوصہ یعنی حیض کے زمانے میں اور بچہ جننے کے بعد ہفتوں تک یہی ناپاکی جاری رہتی ہے۔ یہ چاروں صورتیں بڑی ناپاکی کہلاتی ہیں۔ آئیے اب میں آپ کو غسل کا طریقہ بتاتا ہوں۔ ان ناپاکیوں سے پاک ہونے کا طریقہ جو احادیث میں بتایا گیا اسی طرح سے اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش کی جائے۔ اگر اس کے مطابق غسل نہ کیا گیا تو ناپاکی موجود رہے گی۔ غسل کے 3 فرائض ہیں۔ سب سے پہلا فرض کلی کرنا، دوسرا بڑا فرض ناک میں پانی ڈالنا اور تیسرا بڑا فرض تمام بدن پر پانی بہانا۔ ان فرائض میں سے اگر ایک بھی فرض رہ گیا تو غسل جنابت نہ ہوگا اور آدمی ہمیشہ ناپاک ہی رہے گا۔ اس حالت میں نہ نماز صحیح ہوگی اور نہ ہی قرآن مجید کی تلاوت۔ بدن کا ایک بال بھی خشک رہ گیا تو غسل نہیں ہوگا اور آدمی بدستور ناپاک رہے گا۔ ناک اور کان کے سوراخوں میں پانی پہنچانا بھی ضروری ہے۔ انگوٹھی یا چھلا وغیرہ پہننا ہو تو اس کو ہلا کر اس کے نیچے پانی پہنچانا بھی لازم ہے، ورنہ غسل نہیں ہوگا اور ناپاکی موجود رہے گی۔ غسل کے فرائض کے بعد آئیے اب میں آپ کو غسل کی سنتیں بھی بتاتا چلتا ہوں۔ غسل کی سنتیں درج ذیل ہیں۔ دونوں ہاتھ گھٹنوں تک دھونا۔ نمبر 2، استنجا کرنا اور جس جگہ پر نجاست لگی ہو اسے دھونا۔ نمبر 3، ناپاکی دور کرنے کی نیت کرنا۔ نمبر 4، پہلے وضو کر لینا۔ نمبر 5، تمام بدن پر 3 بار پانی بہانا۔ میرے عزیزو، اگر آپ اس سنت کے طریقہ کے مطابق غسل کریں گے تو آپ کو پاکی حاصل ہوگی۔ اگر اس طریقے کے بغیر آپ جتنا مرضی نہائیں آپ ناپاک ہی رہیں گے، تو کوشش کریں غسل کا سنت کا طریقہ اپنائیں۔ اور ایک سب سے بڑی بات میرے عزیزو، بہت سے ہمارے فیملی ممبرز کو، خاندان والوں کو غسل کرنے کا طریقہ ہی نہیں آتا۔ تو میرے عزیزو، اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے فیملی ممبرز کو غسل کرنے کا طریقہ سکھائیں، کیونکہ جب تک ناپاکی دور نہیں ہوگی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اس کو جہاں تک ہو سکتا ہے آگے مسلمانوں تک شیئر کریں تاکہ سب کا بھلا ہو اور اللہ راضی ہو۔